برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ ہماری گفتگو تھی سورہ مبارکہ فاتحۃ الکتاب کی تفسیر اور تشریح میں۔ بات پہنچی تھی آیہ مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سلسلے میں گزارش کیا تھا کہ ایک معنی ہدایت کا ہمارے ذہنوں میں تھا، اسی وجہ سے جو ہے بعض تراجم میں بھی مشکل پیش آئی، اور اکثر مومنین کے لاتا طلاب اور علماء کے ذہن میں ہی یہ عرض کیا تھا کہ یہ معنی بیٹھا ہوا ہے کہ ہدایت سے مراد ہوتی ہے اللہ رسول بھیجے، بندے کو احکام کا پتہ چل جائے، شریعت کا پتہ چل جائے، سیدھا راستہ مل جائے جو اللہ کی طرف ہے، تو یہ ہدایت ہوتی ہے۔ تو ہمارے مترجمین نے اور مفسرین نے یہ پھر جملہ لکھا کہ یہاں اہدنا الصراط المستقیم کا معنی شیعوں کے لیے اہدنا الصراط نہیں ہے، بلکہ اثبتنا علی صراط مستقیم یا عدم توفیقنا علی صراط المستقیم، اس طرح کے وہ کیوں کیا؟ چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ شیعہ ہیں اور شیعوں کو تو صراط مستقیم ملی ہوئی ہے، تو ان کو پھر اللہ سے دوبارہ ہدایت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کچھ اور کہنا چاہیے جو سورہ فاتحہ میں لکھا ہوا ہے، الیاذ باللہ یہ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اب کافی ہفتوں سے ہوئی ہے، آپ کو اگر سمجھ آ گئی تو اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ جس طرح قاری جان محمد نے کہا تھا کہ یعنی اگر کانوں کا مسح کرنا ہوتا تو خدا کو کانوں کی عربی آتی تھی، وہ جہاں کہا تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وہاں ساتھ اللہ یہ بھی بتا دیتا کہ کانوں کا بھی مسح کرنا ہے۔ اگر شیعوں نے اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھنا تھا تو اللہ تو کو کم از کم پتہ تھا، پھر اللہ شیعوں کے لیے کوئی اور لفظ لکھ دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب خلاصہ چونکہ درمیان میں ہفتہ کا ایک فاصلہ ہوتا ہے اور پچھلا خلاصہ بیان کرتے ہوئے پھر اگلے درس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لہذا جو ایک بزرگوں نے تجویز دی ہے، کوشش کیا کریں کہ جو مین پوائنٹ ہیں آپ کو کوئی ایک لگے وہ اس کو جا کے گھر میں کسی جگہ پر نوٹ کر لیں، تاکہ یعنی اگلے درس میں پھر سارا پچھلا، ویسے ہے ہمارے جو تدریس میں ماہر اساتذہ ہیں ان کا طریقہ تدریس یہی ہے، اور ٹیچنگ کورس میں بھی یہی ہمیں پڑھایا تھا کہ یعنی پچھلے درس کا ایک یعنی خلاصہ بیان کر کے جب ذہن حاضر ہو جائے تو تب اگلا سٹیپ، یعنی کم و بیش اساتذہ جو ہیں کلاسوں میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو پھر اگلی بات رہ جاتی ہے۔ عرض کیا تھا کہ ہدایت کا معنی لغوی طور پر دو ہیں، ایک راہ دکھانا اور ایک مطلوب تک پہنچانا، یہ دونوں لغت میں یہ معنی موجود ہیں۔ آیا شریعت میں یا قرآن میں؟ لغت میں تو یعنی وہ جو مشکل تھی نا کہ شیعوں نے کیا پڑھنا ہے، یا شیعوں کو تو یہ ہدایت ملی ہوئی ہے، انہوں نے پھر ہدایت کیوں مانگنی ہے، تو اس کے جواب میں اگر اس لغت کے مطابق تو جواب دیا جا سکتا ہے کہ شیعہ وہ ہدایت ارائہ طریق والی نہ مانگے، چونکہ ان کو راستہ ملا ہوا ہے، لیکن ابھی مقصود تک تو شیعہ وہ تو الفقر والغنا، یہ پتہ چلے گا حدیث میں ہے کہ جس دن قیامت میں آئیں گے سارے،
کہ ابھی ہم مہنگی گاڑی پر جو ہے نا غریب کے کپڑوں پر چھینٹے پھینک پر کر چلے جاتے ہیں، تو ایک منظر آنا ہے جب یعنی یہ سوار پیدل ہوں گے اور یہ مسکین سوار ہوں گے، تو بندے کو تھوڑا یعنی نا ایز اے مسلمان ہر وقت یعنی مسلمان رہنا چاہیے۔ فقر اور غنا یہ نہیں ہے اس حدیث کا مطلب ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ فقر و غنا الشریف من شرفت ہو طاعتک والعزیز من اعزت ہو عبادتک، شریف وہ ہے جس کو تیری اطاعت نے شرافت عطا کی ہے، اور عزت والا وہ ہے جس کو تیری عبادت نے عزت بخشی ہے۔ گاڑی اور مکان سے اگر عزت کے شیعہ قائل ہوتے تو پھر ان کو امیر شام کو ماننا چاہیے، علی ابن ابی طالب کو ان کا آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں تاریخ انبیاء میں گاڑی اور مکان فرعون کا اچھا تھا حضرت موسیٰ سے، لباس و خوراک نمرود کے پاس، ان کی مخالفت نہیں ہے یہ نا بعض یعنی پھر وہ یعنی تفریط میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں یہ چیزیں، ہر نماز کے بعد مانگیں۔ فقر بری چیز ہے، جناب امیر نے کہا کہ الفقر یخرس الفتن عن حجتہ، فقر دنیا میں بڑے فتین اور بولنے والوں کو ان کی زبان کاٹ دیتا ہے فقر۔ والمقل غریب فی وطنہ، مقل جس کے پاس پیسے تھوڑے ہوں، غریب عربی میں کہتے ہیں مسافر کو غریب کہتے ہیں، اور یہ ہم اردو میں ہم جس کے پاس پیسے کم ہوں اس کو غریب کہتے ہیں۔ غریب اصل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ ہو، چونکہ مسافرت میں ان زمانوں میں جو جہاں سے چلا گیا مثلا کراچی میں اتنا فاصلہ کرتا تو وہاں اس کا کوئی نہیں جاننے والا ہوتا تھا، بے بس، بے کس، بے وطن، بے کس، یہی غریب الغرباء کا معنی بھی تقریباً یہی ہے۔ تو جناب امیر فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی وطنہ، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیدا ہی ویلنسیا ٹاؤن میں ہوا ہے لیکن یہاں رہتے ہوئے غریب ہے۔ جس طرح کراچی میں اس کا کوئی سلام نہیں دیتا تھا مسافر کا، جس کے کپڑے میلے ہیں اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ یہ جملہ معترضہ تھا۔ عرض کیا کہ یعنی وہ اراۃ الطریق اور اصال الی المطلوب، یہ آیا شریعت میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، تو پھر جواب یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت مانگتے ہیں، وہ کہ میرے اللہ ہمیں راستہ تو، ہمیں شریعت تو وہ ملی ہے جس کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہے، لیکن بہت کمزور ہیں، بہت ناتوان ہیں۔ بڑے ہم نے علی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھے ہیں۔ اب وہ جو بہت بڑی تاریخ ہے، میں نے عرض کیا کہ جنگ صفین اور 19 رمضان میں کتنا فاصلہ ہے، دیکھیں جو جناب امیر کے ساتھ تلوار لے کر معاویہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، وہی 19 رمضان کو علی کی سر پر ضربت چلا رہا ہے۔ یہ شمر جو وہ تاریخ کی ناقابل فراموش جنایت جو کر رہا ہے عاشور میں، یہ جنگ صفین میں جناب امیر حسین کے باپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ان شام والوں کے خلاف۔ ہم نے تو جناب امیر کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑی، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ پاکستانیوں نے
پر جب امتحان آیا ہے تو کون نکلا ہے کون نہیں نکلا ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. ہم تو جلوس میں ایک دھماکہ ہو جائے تو دوسرے مجلس میں ہم نہیں جاتے. جو بچہ جا رہا ہو اس کو کہتے ہیں تو پڑھ لکھ کے پھر بے وقوف ہے. جس کے نزدیک عقل مندی کا معیار یہ ہے نا. وہ اس دور کا ابن ملجم اور شمر ہے. وہ شیعہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جا کے دیکھیں کہ یعنی یہ جو راہ دکھانا ہے یہ ہدایت مل جانے کے بعد کوئی اور ہدایت جس کو قرآن مجید بھی ہدایت کہتا ہے وہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہوئی تو پھر مراد یہی ہوگا کہ ہم وہ ہدایت مانگ رہے ہیں. اس کے لیے چند ایک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں. اگر آپ نے لکھا ہوا ہو تو ان کا اب 2 دفعہ یا 3 دفعہ وہ دہرائی ہیں. وہ آیات میں اب زیادہ نہیں پڑھتا. ایک تھی من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لایا جن راستہ اس کو نظر آ گیا. دوسرے سٹیپ میں آگے ایک اور ہدایت ہے جو ذہن کی ہدایت نہیں قلب کی ہدایت ہے، وہ ہم اس کو عطا کرتے ہیں. من والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں نکلتے ہیں. جہاد ایک جہاد یہ یعنی نماز کے لیے آنا ہے. یہ نیند کو چھوڑ کر نماز کے لیے آنا، کام کو چھوڑ کر مسجد میں آنا، یہ ایک جہاد ہے. جہاد یعنی کوشش. پیغمبر اعظم نے فرمایا جس جنگ میں آپ مارے گئے ہو اور آپ کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے وہ چھوٹا جہاد ہے. بڑا جہاد تمہیں درکار ہے. سنڈے کو ایک دن ملتا ہے چھٹی کے لیے تو وہ بھی مولوی صاحب کہیں کہ آپ مسجد میں آؤ. تو یہاں تھوڑی لڑائی درکار ہے. یہاں تھوڑا یہ جو ہے نا آدھا عدو کا نفس و کلتی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے اندر موجود ہے. تو باہر گن لے کے کھڑا ہوا ہے دروازے پر، اس کو زیر کر لے تو مجاہد اکبر ہے تو. اور آیات تھیں فی الجملہ. اب یہ دیکھنا یہ آیات میں وہ نہ کہا تھا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اس میں تھوڑی سی میں نے شاید ترجمے میں مجھے خود ایسے محسوس ہوا کہ میں نے شاید یعنی اس طرح نہیں کیا. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں عمل صالح انجام دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایک مودت قرار دیتا ہے. خدا جو جب جو کام کرے وہ ہو جاتا ہے، وہ محبوب ہو جاتے ہیں. وہ دلوں کا قبلہ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں یعنی جنگیں تو کربلا سے آگے پیچھے بھی بڑی ہوئی ہیں. ظلم بھی یعنی یہ جو کشمیر کے مظالم ہیں ان کو بندہ جن جو میڈیا میں آئے ہیں جو آن دی ریکارڈ ہیں، اگر بندہ یا جو یمن میں ہو رہے ہیں انڈیا میں اب ہو رہے ہیں، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں مارے گئے ہیں، ظلم کے ساتھ مارے گئے ہیں. جس کی لاش پامال کی تھی اس کی بہنیں دیکھ رہی تھی، اس کا لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. جس کی قبر پر ہل چلائے تھے متوکل نے کہ اس کی کوئی زیارت نہ کرے.
اس کی 40 پر آپ ایک دفعہ دیکھیں، یہ آیت یہ فرما رہی ہے یجعل لہم رحمان ودا۔ یہاں آیت اللہ جوادی عاملی ایک بڑا یعنی لطیف وہ نقطہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ پھر کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ محبوب کے لیے جب محب دعا کرتا ہے تو وہ حتماً قبول ہوتی ہے۔ دعا لفظوں کی نہیں ہوتی، دعا بھی دل سے اٹھنے والی آہ ہے۔ ایک ہم کرتے ہیں مطلب یعنی اے جی دعا کروا دیا تے ذاکر صاحب یعنی لاکھ روپیہ میں لے لو تو مجمع میری دعا کروا دیا، یہ ہوتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے ہاتھ میں؟ کیونکہ ماں کے دل میں، ماں جب سنتی ہے نا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، اس کو پھر لفظ تلاش نہیں کرنے پڑتے دعا کے لیے۔ وہ جو درد سے اٹھی ہے نا دعا، وہ آسمانوں کے دروازے خود بنا لیتی ہے۔ یہ آپ جن مناظر دیکھیں، تاریخ بھی پڑھیں، اور یہ جو دیکھنے کے مناظر ہیں، بوڑھی مائیں اس غریب نائنوا کی طرف کیسے جا رہی ہیں۔ پاکستان کی مائیں ہیں جنہوں کے گھر سے ایک سے زیادہ بیٹے گئے ہیں، اور وہ ایران میں تو فراوان ہے، یعنی راشد ایک جگہ ہے، وہاں ہم گئے تھے یہاں سے تو امام جمعہ کے ساتھ، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ ہم پاکستان کے امام جمعہ گئے ہوئے تھے، تو وہ چونکہ امام جمعہ وہاں گورنر جنرل کی حیثیت رکھتا ہے ایران میں، وہاں وہ ذرا بھی آئے ہوئے تھے اس پارٹی میں نا، انہوں نے مطلب کھانے پر بلائے ہوئے تھے، تو ایک درمیان میں خاتون بیٹھی تھی محجبہ، تو ہمیں تھوڑا پاکستانیوں کو بھائی مرد آئے ہوئے تھے تو شخصیات آئی ہوئی تھی درمیان میں، یہ وہ پھر تعارف کراتے آئے کہ یہ وہ ہے، ان کی یہ خدمات ہیں، ان کی یہ خدمات ہیں، یہاں کے انہوں نے کہا کہ یہ وہ ماں ہے جس کے 3 بیٹے صدام کی جو جنگ اس نے مسلط کی تھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ ساری رات یعنی اس نے انڈر گراؤنڈ زمین کے نیچے تندور لگایا ہوا تھا، ساری رات روٹیاں لگاتی تھی، صبح تہجد پڑھ کے وہ روٹیاں گٹھڑی میں باندھ کے کھیتوں سے گزرتی ہوئی جا کے جہاں لڑ رہے ہوتے تھے مجاہدین وہاں پہنچا کے آتی تھی۔ اور وہاں آیت اللہ جوادی عاملی یہ جاتے تھے نا، کہتے ہیں جب یہ ایران میں جا کے قبرستان دیکھے ہیں شہیدوں کے، ایسے میلوں باس چلتی جاتی ہے اور ساتھ جوانوں کی تصاویر ہوتے ہیں، یہ جب بڑھتے تھے نا ٹینکوں کی طرف تو ان کے جنہیں منہ سے جو آواز نکل رہی ہوتی تھی وہ یا حسین تھا۔ یا حسین جب آتا ہے نا تو پھر انسان بھول جاتا ہے کہ میرے بدن پر کیا لگ رہا ہے اور میرا پیچھے کیا بنے گا۔ یہ ایک ہے یعنی یہ مانگنا پڑتا ہے اللہ سے اس راستے کے۔ 1-2 آیتیں اور دیکھ لیں، ایک آج تھوڑی سی بحث کرنی ہے جو ضروری ہے اس آیت کے ضمن میں۔ یہ آیت دیکھیں ایک دفعہ، یہ آیت پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ وہ جو شریعت کا معلوم ہونا ہے وہ ایک ہدایت ہے، ہم وہ نہیں مانگتے اس آیت میں اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس کے بعد ایک ہدایت ہے وہ مانگتے ہیں
جو منزل پر پہنچنے کے لیے اللہ کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا اس میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں خدا فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان عظیم کیا، جو بہت بھاری احسان ہو اس کو من کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان دونوں بھائیوں کو اور ان کی قوم کو بڑے کرب، دکھ، مصیبت، اس سے ہم نے نجات عطا کی۔ ٹھیک، دو مہربانیاں ذکر ہو گئیں۔ پہلی، ان پر احسان کیا، کیا ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی نصرت کی اور وہ غالب آ گئے، تھوڑے ہو کر زیادہ اصل والوں پر غالب آ گئے۔ یہ اللہ ذکر کر رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ہم نے یہ کیا۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان کو کتاب مستبین عطا فرمائی۔ اب یہاں سے کم از کم پتہ چل رہا ہے جب کتاب ان کو عطا کی ہے، حضرت موسیٰ پر اتری، حضرت ہارون اسی شریعت پر تھے جو حضرت موسیٰ کی تھی۔ اب تو شیعوں جتنا راہ معلوم ہو گیا تھا نا موسیٰ اور ہارون کو، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر احسان کیا، کتاب اتاری، کتاب اتار دینے کے بعد تو اب کسی ہدایت کی ملانگ سے جا کر پوچھیں تو وہ کہے گا اب پھر کیا ضرورت ہے، اب کون سی ہدایت مانگتے ہو؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ سارے کام کتاب مل جانے سے نہیں ہوتے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کتاب دینے کے بعد ایک اور ہدایت ہے جو عطا ہوئی ہے، جس سے پھر یہ دشمن پر غالب آئے ہیں تھوڑے ہوتے ہوئے۔ سمجھ آ گئی کہ یہ ہداینا وہ ہدایت تکوینی ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، سورہ صافات کی آیت نمبر 114 تا 100 نا یہ ہاں جی سوری، یہ جو آیات پڑھی ہے نا یہ سورہ صافات کی آیات ہے 114 سے 118 تک۔ ہاں جی ہاں جی سورہ صافات کی 114 سے 118 تک ہیں جو میں نے لکھا ہے۔ یہ جو آپ پڑھنے لگے ہیں یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 125۔ فَمَن يَرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس شخص کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، کیا کرتا ہے؟ فَمَن يَرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کا دل، انسان جتنی ایکٹیویٹیز کرتا ہے وہ ذہن نہیں کرا سکتا۔ ذہن میں بہت ساری ہماری چیزیں ہیں، ذہن نشئی کا بھی اور عقل کہتا ہے کہ نشہ نہیں کرنا، لیکن دل ساتھ نہیں دیتا۔ ہر طالب علم کا ذہن کہتا ہے کہ میں نے ٹائم ضائع نہیں کرنا، اس کو اتنی بات سمجھ ہے، لیکن
فیس بک اور غلیظ میڈیا دل وہاں سے چھوٹتا نہیں ہے ادھر سے۔ پہلا کام یہ کرتا ہے یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ، یہ قرآن بعض کی ہدایت کرتا ہے اور اللہ، اور بعض کی قرآن نے کہا کہ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ یہ قرآن اور اللہ پھر یضلہ، جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ الگ کرنے کا کیا مطلب ہے، وہ ایک پھر بہت ٹف باس ہے جس میں بہت بڑے بڑے فحول علماء جہاں رہ گئے ہیں۔ اللہ اس طرح گمراہ نہیں کرتا جس طرح ہم اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں نا، کہ اللہ صرف اپنی وہ جو خاص ہدایت ہے نا وہ روک لیتا ہے، بس جب رک جائے تو یہ اس کی خاص عنایت کا رکنا وہی، اور وہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اپنا بزرگان تشریف فرما ہے نا، جو جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں نا، ان کی دیکھیں، یہ قرآن مجید سٹوری نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ضیق الصدر ہوتے ہیں، کچھ مشروع الصدر ہوتے ہیں۔ آپ کو ملنے سے پتہ چل جائے گا۔ آپ ایک دفعہ ان کو فون کر کے دیکھیں کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے، آپ تھوڑا دیکھنے آئیں، جہاں جان کو خطرہ ہو وہاں تو وہ جو عرض کیا تھا نا کہ جناب امیر سے کسی نے پوچھا کہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ زہد کیا ہوتا ہے، جناب امیر نے کہا تھا قرآن کے 2 کلموں میں زہد بند ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت پڑھی، یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، یہ آیت بھی کوڈ ہوئی ہوئی، جناب امیر نے کوڈ لکھا ہے، لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ زاہد وہ ہے جو ہو گیا ہے اس کو افسوس نہیں ہے، اور جو مل گیا ہے اس سے اپنے آپ سے باہر نہیں ہو جاتا۔ یہ جنہوں نے روڈ پر موٹر سائیکل سے جینا حرام کیا ہوا ہے عوام کا، ان کو اگر حکومت مل جائے پاکستان کی تو کیا ہوگا، جس کو ابھی موٹر سائیکل ملی ہے اور اس سے برداشت۔ آج وادی عملی، پھر ان کے میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ اساتذہ بہت سارے ہیں اور سارے ہی ان کا احسان ہے، اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا درجات بلند فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو اپنی حفظ و سلامتی میں محفوظ فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندے دریا کی طرح ہوتے ہیں، دریا کی طرح، دریا دل ہمارے شعروں، اور دریا میں سے اگر آپ ایک پیالہ پانی کا بھر لیں تب بھی اس کی طبیعت میں کوئی اثر، اور اس میں کچھ ڈال دیں تب بھی اس میں طغیانی۔ آپ تاریخ میں اگر ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہیں نا، جس دن حکومت چھنی ہے اس دن بھی علی علی تھا، جس دن حکومت ملی ہے اس دن بھی علی علی تھا۔ اور پڑھ لیں تاریخ، یہ تو یعنی ابھی امام خمینی کے ساتھ جو دوست تھے ابھی کچھ زندہ ہیں، جا کے ان سے مل سکتے ہیں آپ۔
جنہیں ان کا جو پرسنل لائف ہے نا وہ دیکھی ہوئی ہے. جس دن وطن بدر تھے کس ملک میں تھے شاہ جی؟ آئے نا واپس ایران میں فرانس سے. بڑا تھریڈ تھے ان کو کہ درمیان میں اڑ جانا ہے جہاز, اور جو تھریڈ کرنے والے تھے ان کا تھریڈ مذاق نہیں ہوتا. جو بندہ تھا وہ قیلولہ کرتے تھے, قیلولہ کیا کریں آپ بھی. قیلولے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو نماز تہجد پڑھتا ہے, جو صبح 4 بجے اٹھتا ہے نا, وہ پھر 11 بجے تک پھر مسلسل اگر کام میں مشغول ہو جائے. کچھ مومنین تو نماز تہجد پڑھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, پھر ظہر کی قضا ہو جاتی ہے. نہیں, برکت اس طرح ہے. یہ بھی ایک دفعہ آزما کے دیکھیں کہ غربت کا علاج ہے کہ نہیں. صبح کے ٹائم اٹھے ہوئے ہونا. عالم بزرگوار ہیں پاکستان کے, ان کا میرا تجربہ ہے, اگر رزق دیکھنا چاہتے ہیں آتا ہے یا نہیں تو صبح اذان اور طلوع کے درمیان نہ سو. اور بعض کے پاس ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہے, ہیں بہت سارے پیسے لیکن پورے نہیں ہو رہے. اس کی اگر ضرورت ہے تو پھر اذان سے پہلے اٹھو. وہ جو اذان سے پہلے اٹھنے والے ہیں نا ان کو قیلولہ کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی اگر ذہن ہے پھر جاگا ہوا تھک جاتا ہے تو قیلولہ دوپہر کا بڑا گوشت کھا کے پھر خراٹے مارنا نہیں ہے, وہ 12 بجے سے پہلے اصل قیلولہ کہ تھوڑا سا 15-20 منٹ آدمی آنکھ لگے تھوڑا سا پھر فریش ہو جاتا ہے آگے ظہر کی نماز کے لیے. وہ قیلولہ امام خمینی نے جہاز میں وہ قیلولہ کیا. کہتے ہیں میں جب ان کے گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے جیسے پہلے سوتے تھے. جب اترے تو وہاں تو میڈیا پھر آپ کو پتہ ہے ایسی خبر ہو تو جو کرتا ہے, صحافیوں کو اتنے دھکے لگے کہ بعض کی انگلیاں ہی ٹوٹ گئیں کیمرہ آگے کرتے ہوئے. تو ایک عورت صحافی تھی, اس نے نقل کیا. وہ چونکہ خاتون تھی تو ایران پھر ایران ہے, اس کو خاتون ہونے کا بینیفٹ مل گیا کہ لوگوں نے اس کو راہ دے دیا. تو پہلے اس سوال نے جو انہوں نے پھر چلانا ہوتا ہے نا ٹی وی پر, کیا نیوز ہوتی ہیں وہ بریکنگ نیوز. بھائی وہ جملہ امام کا میں نا پہلے جا کے اپنے چینل سے دوں گی. انہوں نے کہا آقا آپ اپنے ملک میں آ کر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بھائی امام پہلے روئیں گے تو ادھر تو امرود نہیں ملتے تھے. تو امام کہتے ہیں رکے ہی نہیں, اس کی طرف دیکھے ہی نہیں. امام نے کہا ہیچ کمان فارسی میں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں, ایسے چلتے گئے محسوس. وہ میری زبان میں اس نے کہا بھئی مار چھوڑیا قبلہ تو سمن, میں کل کی کھڑی ہوئی ہوں یہ اس جملے کے لیے, تو اب میں چینل پر جا کے یہ جملہ بریکنگ نیوز میں دوں کہ کچھ بھی نہیں محسوس کیا. تو اس نے کہا کہ ان کا بیٹا جہان میرا نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے, میں اس کا بندہ ہوں جس کا جہان ہے. کل اس کی مرضی تھی میں وہاں ہوں وہاں تھا, آج وہ چاہتا تھا میں یہاں ہوں یہاں آ گیا ہوں. ابھی 1 منٹ کے بعد پھر وہ چاہے گا کہ ایران میں میری قبر نہ بنے, میں وہاں ہوں گا جہاں وہ چاہے گا. غلام کے سر پر ہاتھ رکھ کے نا لینے والے نے پوچھا تھا کہ میں نے تجھے خریدنا ہے, بتا کھانا کیسا کھاتا ہے, ناشتے میں کیا کھاتا ہے, ڈنر, کپڑے تو لیے کیسے لینے ہیں. اس نے کہا جو دیا کھاؤں گا, جیسے دیے پہن لوں گا. اس نے کہا بچے مذاق نہ سمجھ, میرے گھر میں رہنا ہے, تیری ہو سکتا ہے تہذیب کوئی اور ہو,
تو اور قسم کے پہنتا ہو ہمیں، اور قسم تجھے اور کھانا پسند ہو ہمیں بتا دے، میں اپنے کلچر کا لے لوں گا۔ غلام نے کہا کہ میرے مہربان، جب پیسے دے کے بازار سے تو مجھے لے جائے گا، پھر شرافت یہ ہے کہ مرضی میری نہ ہو تیری چلے۔ غلاموں کی مرضیاں ایک اور آیت یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 13، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ اصحاب کاف کی بات ہو رہی کہ ہم ان جوان مردوں کا، ایک ہوتا ہے جوان، ایک ہوتا ہے جوان مرد۔ ہم جوان کہتے ہیں کہ جس کی ایج 52 مطلب وہاں تک ہو، وہ جوان۔ تو کچھ 80 سال کے ہوتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں، کچھ 18 سال کے ہوتے ہیں، باپ کہے نا پانی لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ تو میں دینا ہے کہ میں تین دینا ہے۔ جوادی عاملی کا ایک استاد تھے، ان کا قرآن کا ترجمہ بھی ہے، ما دیے کم شئی، شاید وہ شاعر تھے، تو کہہ رہے مشہد میں ہو رہا تھا مشاعرہ، تو وہ اس وقت بہت بوڑھے تھے، تو ان کو دعوت دی تو وہ گئے، انہوں نے کہا اچھا میں نے 2 شعر پڑھنے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے جوانی کا لکھا ہوا کون سا ہے اور ضعیفی کا لکھا ہوا۔ لوگوں نے وہ جس میں جوش و جذبہ و ولولہ و جذبات زیادہ تھے وہ کہا یہ جوانی کا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا غلط بتایا ہے، یہ جس میں جذبہ اور جوانی آپ نے دیکھی ہے نا، یہ اب میں نے لکھا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے راستے پر چلنے والے جوان مرد، یہ کوئی جوان بندے نہیں تھے اصحاب کاف، ان میں ایجڈ بھی تھے، لیکن قرآن مجید ان کو جوان کہہ رہا ہے۔ فتیہ فتح کی جمع ہے، لا فتح الا علی، اس کی جمع فتیہ ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، آمنوا بربہم، یہاں تک شیعہ تو تھے، جنتی تھے نا، آمنوا بربہم، اسی اپنے ایمان کے سزا میں تو وطن چھوڑ دیا تھا، اشتہاری ہوئے تھے، موسٹ وانٹڈ ان کو کہتے ہیں، وہ تھے وہاں کے۔ وزدناہم ہدی، یہ جو وطن چھوڑ دیتے ہیں نا، بچے چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ یہاں سے زدناہم، ایمان تھا لیکن یہ ہدایت جو گھر چھڑاتی ہے یہ اور ہے، اور یہ جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک شیعہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آیتیں ہیں مطلب جس میں واضح فرق ہوتا ہے کہ 2 ہدایتیں ہیں، ایک اور دیکھ لیں، یہ میں نے پڑھی تھی، ایڈریس نہیں دیا تھا، سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، انک لا تہدی من احببت، میرا حبیب تو نہیں ہدایت کر سکتا جسے تو پسند کرے۔
چونکہ پیغمبر اعظم عجیب ہمارے ذہن سے دور ہے، جتنے شفیق تھے، جتنے رؤوف تھے. بعض بدبخت تھے، بدبختی ان کی تھی، سوتے ہمارے پیغمبر نہیں تھے. کہ کئی دفعہ قرآن مجید میں یہ جو ہے نا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی قم اللیل الا قلیلا، نیند نہیں آتی تھی پیغمبر جب کسی جوان کو دیکھتے تھے. کاش اس دور کے علماء ایسے ہوتے. آپ بزرگان کو اللہ نماز میں وہ حسین انصاریان کا وہ جملہ ان کو اچھا لگا تو میں ایک اور نقل کر دوں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیغمبر پیش نماز تو تھے لیکن ہمارے جیسے نہیں تھے کہ تنخواہ پوچھتے ہیں مہینے کے آخر پہ بھائی کب دینی ہے. کہتے ہیں وہ ملتے تھے نمازیوں کو اور چہرے سے پڑھ لیتے تھے کہ آج یہ اس کو کوئی مسئلہ ہے. جب دیکھتے تھے کہ ایک مومن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کا چہرہ بتا رہے پیغمبر گھر نہیں جاتے تھے. کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ اس کو ضرورت ہوتی تھی، مالی پریشانی ہوتی تھی اس کی، اور پیغمبر کی جیب خالی ہوتی تھی. اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، جب میرے پاس ہے ہی نہیں میرے اللہ تو جانتا ہے، مرے مگرو لوے. جس کے لیے کائنات بنی ہے وہ مانگتا تھا ادھار. یہ اللہ نے اس لیے منگوایا ان سے ادھار کہ آج کوئی غریب ادھار مانگتے ہوئے اس کا دل نہ پھٹ جائے کہ میں اتنا میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ آپ نے یعنی جو حسنین کا درزی بان کے آنے والا واقعہ ہے نا، وہ اس اینگل سے تو آپ نے دیکھا ہے کہ فضا جبرائیل کو کہتی تھی ہٹو پرے، تو اس میں یہ بھی دیکھا کریں کہ کائنات کی جوانان جنت کے سرداروں کی ماں کے گھر میں عید کی رات اپنے 2 بچوں کا نیا لباس نہیں تھا. پھر آپ کے معاشرے کا لائف سٹائل، آپ کی خواتین کی یہ پریشانیاں کہ ہمارے گھر میں کم چیزیں ہیں، یہ واقعہ کافی ہے ان ماؤں کے لیے، ان کے دل کی ڈھارس بننے کے لیے. کیا ہوا نہیں ہے، 4 دن ایسے آ گئے ہیں کہ بچوں کا نیا لباس نہیں ہے، تو فاطمہ کے پاس بھی نہیں تھا. مارے اس لیے جاتی ہیں مائیں، اکثر مریض ہیں ڈاکٹروں کو یہ لیبارٹری میں نہیں آتا اس ماں کی مرض کیا ہے، اکثر کی یہ ہے وہ دیکھتی ہیں کہ میں ہی ہوں. بچے جاتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں، پھر آ کے سوالی نظروں سے دیکھتے ہیں ماں کی طرف، بولتے نہیں ہیں، خصوصاً بیٹیاں آنکھوں سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کے تو ہیں ہمارے نہیں ہیں. پھر یہ ایسی مریض ہوتی ہے ماں بچ نہیں سکتی، اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں. عرب کا کیا کیفیت ہوگی جب وہ مطلب یہ کہ ملکۃ العرب ہونے کے بعد شب ابی طالب نے جس طرح پیغام لگے لباس، بعض محققین نے یہی وجہ لکھی ہے جناب خدیجہ کی وفات کی. ہمیں اندازہ نہیں ہے، ایک بڑے گھر کی بیٹی جو ہے نا، ہمیں اندازہ نہیں ہے، یعنی ہم جو مصائب بی بی کے سنتے ہیں نا اور روتے ہیں کہ پہلو زخمی تھا. بی بی میں نے پچھلے ایام فاطمیہ میں عرض کیا تھا، اس وقت مر گئی تھی جناب سیدہ جب
دروازے پر کہا تھا نا کون ہو، تو انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول، تو ہے تو رہے. بیوی نے کہا نا کہ یہ میرا دروازہ ہے. بی بی کے پاؤں سے کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو گئی تھی. جب دربار میں داخل ہوئی ہیں نا تو اپنی جگہ سے اٹھا کوئی نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. یہ ہدایت اب جو ویسے تو پیغمبر سب کے لیے ہدایت ہے، ہادی للبشر ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو یہاں ہدایت نہیں کر سکتا. یہی ہدایت ہے. کہا پیغمبر تیرا کام پہنچانا ہے، تیرا پیغام بتانا ہے. ان انت الا نذیر مبین. آگے ہاتھ پکڑ کر جنت لے جانا، اس کے لیے میں نے تجھے معین نہیں کیا، یہ تیری ڈیوٹی نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اسی طرح ہوا ہے جیسے پہلے ہوتا ہے. یہ آیات دیکھنے، یہ اس سوال کا جواب تھا کہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں کون سی ہدایت مانگنی ہے. اب جو بات آج کرنی تھی وہ تھوڑی میں مشکل کہتے ہوئے گھبراتا اس لیے ہوں کہ یعنی آپ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک لطیف ہے. امام خمینی حرم سے نکلے تو وہ وقت کے بڑے پابند تھے نا. ایک بندہ ظاہراً پروفیسر تھا، تو اس نے آ کے نا مسئلہ پوچھا. ایسے ساتھ وہ چلتے جا رہے تھے، ساتھ آ کے نا کوئی تو آقا نے کہا کہ برادر محترم جو ہے نا، یہ جو ٹائم ہے نا میرا آگے، یعنی کلاس میری انتظار کر رہی ہے اور آپ نے بھی کہیں جاننا ہوگا، آپ متوجہ نہیں ہوں گے اب اگر میں یہ مسئلہ بتاتا ہوں تو. وہ چونکہ پروفیسر تھا، اس کو بہت ہی غصہ آیا. مولوی دال کھانے والا مجھے کہتا ہے تجھے سمجھ نہیں آئے گی. اور وہ نہ اس سے کنٹرول نہ ہوا، اس نے مطلب اظہار کر دیا کہ لاہوری ہوتا تو کہتا تم پشت تو بولنی ہے. اس نے کہا بھئی میں پروفیسر ہوں آقا، آپ نے مجھے بچہ سمجھا ہے. اور اگر اب ان کی جگہ پہ میں ہوتا تو لڑائی ہو جانی تھی فزیکلی. ان کو مرجع کہتے ہیں. ان کو امام زمانہ اپنی زمانہ غیبت میں نیابت دیتا ہے. امام مسکرائے. انہوں نے کہا اچھا میں نا چھوٹا سا جملہ، ان کو میں نے وہ واقعہ سنایا ہے، ان کو ذہن میں وہ کہتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو پھر وہ بھی بتاتا ہوں. امام نے فرمایا، فارسی وہ بھی ایرانی تھا، وہ امام نے فرمایا اس میں کانا باید مرفوع باشد. یہ اب علم نحو کا ایک قاعدہ ہے. افعال ناقصہ ہیں، ان کا آگے یعنی اسم اور خبر ہوتی ہے. مرفوع کا معنی ہوتا ہے جس پر رفع یعنی پیش ہو. یعنی کانا کا جو اسم ہو نا، کانا زیدن، اس کے اوپر پیش. یہ قاعدہ ہے نحو کا. اس میں کانا کا اسم باید مرفوع باشد، اس کو اس پر ضمہ ہونا چاہیے، پیش ہونی چاہیے. جب یہ جملہ کہا نا تو پروفیسر صاحب ایسے تھوڑا سوچ کے نا، تو جیسے بندہ ڈھیر نہیں ہو جاتا کہ بلا ایک دفعہ پھر کہنا. انہوں نے کہا اس میں کانا باید مرفوع باشد، نہ کہ بلا میں معذرت چاہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی.
ویسے آپ سب یعنی اہل فضل ہیں اور یعنی ظاہر ہے آپ نے یونیورسٹی دیکھی ہوئی ہے. اب جو چل رہا ہے نا ہمارے یعنی نظام تعلیم ہے، اس میں یعنی نوکر بنانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اس میں سائنس اصل علم کو ہی کہتے ہیں. یہ جو یعنی یہ ٹیکنیکل سائنسز ہیں جو یا مطلب جو یہ میڈیکل سائنسز ہیں، ان کی بنیاد تجربہ اور حس پر ہے. جو محسوس نہیں انسان کو ہوتا وہ نہیں ہمارے اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا. جو تجربے میں فلاسفی ما بعد الطبیعہ یہ ایک علم ہے. ہمارے کچھ طالب علم تھے جامعہ بعثت میں، ان کو محنت کر کے ہم نے یعنی ماسٹر تک فلسفہ پڑھایا. جب وہ آئے پنجاب یونیورسٹی میں امتحان کے لیے، کہتے ہیں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا غصے ہو گیا. بھائی نہ کوئی اسٹوڈنٹ تھا فلسفے کا پورے سال میں، تو وہ وہ تنخواہیں بیٹھ کے لیتے ہیں، آ کے سو کے چلے جاتے ہیں. اس کو بھائی یہ کون آ گئے ہمیں تنگ کرنے کے لیے، پھر پیپر بنانا تو چیک کرنا تو رزلٹ بنانا تو یہ تو وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم راستہ مانگتے ہیں یہ راستہ ہے کہاں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی. اب سوالات کا تو یعنی ویسے یعنی بہت معذرت 2 بجے تک یعنی حتیٰ سوالات والا وہ سیشن بھی ختم ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں کوئی معاف کر دیا ہے تو پھر کامن سینس مطلب کیا کہتا ہے کہ یعنی ہمارے ذہن میں کیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم، چاہے پہنچا چاہے دکھا. یہ مسئلہ ہے جس کے لیے یعنی میں جمعہ کے خطبہ میں کہتا ہوں کہ بچوں کو قرآن اور صحیفہ اور سجادیہ اور نہج البلاغہ سے دور نہ کریں. اتنے ٹیکنیکل علوم آپ کے بچے بیٹے پڑھ لیتے ہیں تو یہ پڑھ لیں گے، صرف ہم کہتے نہیں ہیں، ہم وہ ماں اور باپ کو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اس پڑھی ہوئی کتاب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. وگرنہ قرآن مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. چونکہ ہم ان مادیات سے محسوسات سے پڑھتے بھی ہیں، تو وہی یعنی جو سائنس دان ہے ہمارا وہ بھی محسوسات کا سائنس دان ہے، مجربات اور تجربیات کا سائنس دان ہے. اور قرآن مجید کا سورہ بقرہ میں پہلا لفظ یہ ہے کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون، جس کے نزدیک کائنات یہی ظاہر اور حس اور محسوس اور تجربے میں آنے والی کائنات ہے. جو تجربے میں نہیں آنے والا وہ سائنسدان کے نزدیک وہ نہیں ہے، وہ قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ بن ہی نہیں سکتا. اس کو قرآن وہ بے شک نہ پڑھے قرآن. یہ جو اس سائنس کے قائل ہیں اور اس سائنس کے مطلب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، یہ کہتے ہیں مطلب چونکہ ماں باپ کا مذہب چھوڑنا بھی ایک برائی سمجھا جاتا ہے، تو اصل ان کا مائنڈ ادھر سیٹ ہو جاتا ہے اس طرح کہ نہیں یہ پھر آپ کو یعنی وہ تو بات نہیں ہونی. یہ مظفر گڑھ میں ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا ماسٹر تک، وہ زیادہ رہتا مدرسے میں تھا، وہاں چونکہ درس ہوتے ہی نہیں ہے مدارس میں عموماً،
وہ جاتا تھا کالج سے ہو کہ کھانا شانا یہاں کا مدرسے ہاسٹل میں رہتا. جب میں وہاں گیا تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے. مال امام جو لوگ دے کے جاتے ہیں وہ دینی طالب علموں کے لیے ہوتا ہے. کم از کم آپ دین اور دنیا دونوں پڑھتے ہوتے. پھر بھی تھا کوئی جو دین پڑھتے ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تو ظاہر جائز نہیں ہے, تو میں یہ کرنے بھی نہیں دوں گا. تو اس نے چھوڑ دیا. بچہ بہت اچھا تھا, بہت یعنی جیسے باصلاحیت بچے ہوتے ہیں. اس نے مجھے پتہ ہے کہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں آدھے ایکڑ کو, آدھا ایکڑ زمین بیچی اور ملتان میں میرا خیال ہے داخلہ لیا اس نے سائیکالوجی میں, ماسٹر میں. مجھ سے متاثر تھا تھوڑا سا, مطلب جو عرصہ رہا تھا نا تھوڑا, یعنی ویسے تو دروس تو نہیں باقاعدہ پڑھتا تھا, لیکن شام کو میری جو نشست ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس میں بہرحال وہ آتا جاتا رہتا تھا. جب بھی وہ چھٹی آتا تھا وہاں سے تو پہلے مجھے ملتا تھا, تو ٹائم بھی مانگتا تھا کہ میں نے آپ سے بیٹھنا ہے ملنا ہے. تو رات کو بیٹھے تو یہ اس کا دوسرا تیسرا سیمیسٹر تھا جو جب اس نے کار لیا فائنلی, ایک آدھ سیمیسٹر رہتا تھا. نفسیات کا ماسٹر بننے میں نے کہا, اس کا نام اب آپ نہیں جانتے, بلوچ تھا. میں نے کہا صفت بھائی آپ نفس کی تعریف پر کر سکتے ہیں, کیا ہے ڈیفینیشن, چونکہ نفسیات آپ کا سبجیکٹ ہے. نفس کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسی بندے کی طرح نا جس نے امام خمینی سے ناراض ہوا تھا, اس نے نا ایسے سوچ کے نا اب اس کا چہرہ پیلا اس لیے پڑ گیا کہ یعنی شرمندگی کتنی ہے. اس نے کہا کہ بلا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میرے اچھے نمبر ہیں 3 سیمیسٹر میں, ہمیں کسی ٹیچر نے نہیں بتایا کہ نفس کی تعریف کیا ہے. ایک سیمیسٹر رہتا ہے نفسیات کا ماسٹر بننے میں, جو ہماری حالت ہے تعلیم کی. یہ پیچھے حسن نادہ عاملی ان کی وفات ہوئی ہے, 15 سال مسلسل ان نفسیات پڑھائی ہیں, 15 سال. اور بہت ساری جو نہیں یونیورسٹیوں میں ہاؤسوں میں. تو میں نے پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ کو جو آپ کے ٹیچر آتے ہیں آپ کو مختلف, انہوں نے کہا یہ پڑھاتا ہے یہ پڑھاتا ہے, سب سے کوالیفائڈ ٹیچر کون سا؟ اس نے کوئی بات کی وہ میں اپنے شاگردوں سے استفادہ کرتا ہوں, مومنین کرواتے نہیں ہیں ویسے, یعنی یہ درس اسی لیے رکھا تھا کہ ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے. مجھے بولنا بڑا یعنی اچھا نہیں لگتا, میں بولتا رہوں خاموش ہوں. تو انہوں نے ایک لیڈی ٹیچر کا کہا, فیمیل ٹیچر, وہ بھائی سب سے کوالیفائڈ ہیں, سب سے اچھی. پہلے درس میں اس نے آ کے ہمیں کہا کہ آپ نے بچوں کیا بننا ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. انہوں نے کہا آپ نے نفسیات پڑھنی ہے اس لیے کہ نفسیاتی بیماریاں ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں تیزی سے, ان کا آپ کو علم ہو اور ان سے بچیں, جن میں سے ایک اہم یہ مذہب ہے. اور الیاذ باللہ اس نے کہا, جنہیں اس کا جملہ اب میں نقل کرنے میں جنہیں نہیں طاقت, اس نے کہا یہ سارے انبیاء جو آئے ہیں یہ نفسیاتی مریض تھے. چھڈو دنیا چھڈو. اگلے درس میں اب ختم. یہ جو ہے نا صراط, یہ انسان کے باہر نہیں ہے. ہم چونکہ جب بھی اس نے راستہ پوچھا وہ اس راستے پہ گیا, وہ راستہ
علی کا راستہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ پھر کوفہ اور مدینہ میں ہوگا، کیونکہ علی تو ادھر رہتے تھے۔ اس راستے سے یہ انسان کے باہر نہیں ہے راستہ، یہ عقائد، اخلاقیات جو میٹیریل ہے اس راستے کا اور اعمال ہے، ادھر بنتا ہے۔ جیسے کہ ایک درخت اب یہاں ہے کوئی نہیں، یہ جو کھجور کا درخت ہے نا، یہ یہاں سفر کر کے یہاں پہنچا ہے، جو اس کا قد ہے نا، یہ ابھی بھی اس وقت یہ حرکت میں ہے۔ یہ پہلے بیج تھا، پھر کونپل بنی، پھر شاخیں بنے، پھر اس کی فروعات، یہ پتے، یہ ہر سٹیپ پہ حرکت کرتا ہے، حرکت، اور آگے راستہ بنتا جاتا ہے۔ حرکت سے بننے والا راستہ اس کو صراط کہتے ہیں۔ وہ حرکات اس کی اپنی ہے، اس کی وہ آپ نے جو ان پودوں کے بارے میں جو علم ہے وہ کون سا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ادھر جو یعنی ہم نے جو حرکت کرنی ہے نا، جس سے ابو ذر بنتا ہے، جس سے سلیمان بنتا ہے، جس سے حبیب ابن مظاہر بنتا ہے، جس سے امام خمینی بنتا ہے، جس سے شہید صدر بنتا ہے، جس سے حسن نصر اللہ بنتا ہے، وہ روشنی، پانی، ہوا، یہ نہیں، یہ تو بن رہے ہیں، یعنی اس کی وہ توحید، شجاعت، سخاوت، عفت، حیا اور اعمال صالح، یہ ایک خاص قسم کے عقائد، خاص قسم کے اخلاقیات، خاص قسم کے اعمال، ان کا نام ہے صراط مستقیم۔ جنہوں نے معذرت قبول کیا ہے وہ صلوات پڑھیں۔